کے جواب دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے، دعا اسی کی دعا سے قبول ہوتی ہے۔ یہ بات ہم نے سنی ہے زبان احمد سے، جو اپنے باپ کی ماں ہو بطول ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ مدنی صاحب دی اس محنت کاوش نو خالق اپنے دربار قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ یہ مجلس اعزا مخصوص ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی جڑی تاریخ چ حیثیت ہے او دے تو لوگ واقف نے، جڑی قرآن چ حیثیت ہے او دے تو لوگ واقف نے۔ تاریخ دیاں حیثیتاں مختلف نے، قرآن دی حیثیت مختلف ہے۔ کسی شخصیت دے متعلق تاریخ کی دستی ہے وہ صورتحال ہو رہے، کسی شخصیت دے متعلق قرآن کی دست ہے وہ صورتحال ہو رہے۔ وہ دے واسطے میں کافی مثالاں عرض کر سکنا، لیکن ایک دو میں مثال عرض کر دینا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں اپنے محترم سامعین دے سامنے کہ تاریخ قابل اعتبار نہیں، قرآن قابل اعتبار۔ دنیا دی کوئی تاریخ لا ریب نہیں، قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے۔ بلکہ تاریخ نو میں درست کرنا ہوئے تو قرآن دا پڑھنا ضروری ہے۔ اور میں اکثر اپنے دوستاں نو ہمیشہ آکھیا جڑے شیعہ نہیں انہاں تک بھی مرض کیتی ہے، میں کہ یار مہربانی کرو تاریخ دی اینک نال قرآن نہ ویکھو، قرآن دی اینک نال تاریخ۔ تسی تاریخ پہلے پڑھتے ہو تو قرآن بعد چ پڑھتے ہو، قرآن پہلے پڑھ لو تاریخ بعد چ پڑھو، کیونکہ تاریخ کسی مورخ دے قلم چو نکلی ہے، قرآن زبان رسالت چو نکلی اللہ دے کلام ہے چیئے تے تاریخ دانا دا، کیونکہ دنیا دی کوئی تاریخ ایسی نہیں جیدے چ اختلاف نہ ہو۔ ایس وجہ جی تاریخ لکھ رہا مورخ وہ عمران خان صاحب دے متعلق ایک مورخ لکھ رہا ہے بھی کمال دے بندے آئے سن جنہ کرپشن نہیں کیتی، کمال دے انسان سن۔ جڑا انہوں دا مورخ ہے وہ لکھ رہا ہے، پی ٹی آئی دا مورخ ہے لکھ رہا ہے کہ اگر کرپشن تو پاک کوئی شخصیت آئی ہے تو پاکستان نو قائد اعظم تو بعد اے ہی نصیب ہوئے۔ اچھا جڑا مخالف ہے وہ لکھ رہا ہے کہ جتنی گڑبڑ اس دور چ ہو رہی ہے کسی اور دور چ نہیں ہو رہی، بلکہ بڑے بڑے اچھے انسانات نہ مقدمے بنا دیتے ہیں۔ تاریخ ہے کہ لکھن والے دو، تاریخ ہے کہ لکھن والے دو ایک قبلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مورخ اپنے ذہنی رجحان تو ہٹ کے کچھ لکھے۔ دنیا دے ہر مورخ دا ایک ذہنی رجحان ہے، وہ ذہنی رجحان جو آزاد ہو نہیں سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں وہ اپنے ذہنی رجحان تو آزاد ہو کے کیوں لکھے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ اے مجلس پاک، اے امام بارگاہ، اے جڑا معاملہ چلتا پیا، انہوں جدو شیعہ مورخ لکھے گا تو صورت ہو رہے گی، جدو مخالف مورخ لکھے گا تو صورت ہو رہے گی۔ امام بارگاہ وہی ہے، مشن بھی ایک ہی ہے، منصوبہ بندی بھی ایک ہے، لیکن جدو شیعہ مورخ لکھے گا تو
تو انہاں بندیاں دا ذکر بہت اچھے طریقے نال کرے گا کہ ایسے ایسے اعلیٰ لوگ جنہاں ایتھے مجلس دی بنیاد رکھے. وہ لکھے گا ایسے اعلیٰ لوگ جنہاں مجلس دی بنیاد رکھی. اور جڑا مخالف ہے وہ لکھے گا کہ اس علاقے چ پہلے کوئی شرارت نہیں سی. غصہ نہ فرمانا. مخالف لکھے گا کہ اس قسم دی کوئی شرارت ایتھے پہلے نہیں سی. فلاں بندے نے ایتھے اے معاملہ شروع کیتا. ایک شرارت لکھ رہا ہے, ایک عبادت لکھ رہا ہے. ایک عبادت لکھ رہا ہے, ایک شرارت لکھ رہا ہے. یہ دا مطلب ہے او دا ذہنی رجحان اور ہے تے او دا ذہنی رجحان اور ہے. جناب سیدہ دے متعلق قبلہ دی موجودگی میں کچھ بھی نہیں. انہاں میں نے ڈیوٹی لائی, میں حاضر ہو گیا تے تواڈی مینوں پریشانی کوئی نہیں. تھوڑی بہت ہوئی تو انہاں دی ہونی ہے کہ کدھر کوئی ہچکی سبکی نہ ہو جائے. ہاں البتہ چلو علماء دے سامنے پڑھن دا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انہاں دی تائید حاصل ہو جائے یا انہاں دی دعا حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوئے گی. میرے واسطے دعا دا باعث ہوئے گا. میرے عزیزو, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تاریخ دی نظر چنے, قرآن دی نظر چنے, تاریخ دی نظر چ بی بی رضی اللہ ہو سکتی ہے, قرآن دی نظر چ سلام اللہ علیہا ہے. بڑا فرق ہے. مثلا تاریخ دی نظر چ پیغمبر دے متعلق کی تسی گل کر لو. تاریخ دی نظر چ پیغمبر نے, میں تاریخ پڑھائی ہے, پڑھی بھی ہے, خود پڑھائی بھی. میں ٹیچر رہا جی 12 سال, میں خود پڑھاندہ رہا. محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہن بندیاں دا تہاڈا خاموش ہونا اور پریشان ہونا دلیل ہے. یہ تاریخ ہے. تاریخ نے لکھیا محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جدو قرآن کو پوچھیا ایسا کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کہہ رہا اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے. تاریخ جس انسان اکمل, سنیے, تاریخ جس اکمل انسان نو معلم کہہ رہی ہے, تاریخ انہوں انپڑھ کہہ رہی ہے. وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تاریخ دا تساں فرق ویکھیا کہ بلا قرآن جنہوں معلم کہہ رہا ہے, تاریخ انہوں انپڑھ کہہ رہی ہے. میرا خیال ہے میں ایک بندے نے پوچھیا, میں کیا یار حضرت رسول خدا جی انپڑھ سن تے خط شت کدے کو لکھواندے سن؟ کہنے لگا صحابہ کرام کو, رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. میں کیا صحابہ کرام پڑھے لکھے سن؟ کہنے لگا صحابہ کرام بڑے بڑے پڑھے لکھے سن. میں کیا مثلا کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا اچھا وہ پڑھے سن؟ کہنے لگا وہ بہت پڑھے لکھے سن, بلکہ صلح حدیبیہ بھی حضرت علی نے لکھی سی. لکھنا بھی جانتے سن, پڑھنا بھی جانتے سن. میں کیا ویسے سانوں بھی کوئی اطلاع کرو کہ حضرت علی کتھے پڑھے سن؟ آخر کدھروں پڑھے تھے ہے نا جی, وہ کتھوں پڑھے نے. اگو میں کہنے لگا تھوڑے چ عقل کوئی نہیں. میں چلو بے عقل نو مارتا نہیں چاہیے, بے عقل نو عقل واسطے کو گل دسنی چاہیے. تسی میں دس دیو کہ حضرت علی علیہ السلام کتھوں پڑھے سن. آخر پڑھنا نکلا کہ تو سیکھیا تے ایسے نا. میں کہنے لگا تسی کو پاگل ہو گیا ہو, حضرت علی نو کتوں لکھن پڑھن سکھن دی ضرورت نہیں, انہاں سرکار دی زبان نہیں سی چوسی. میرا خیال ہے بہت شکریہ تساں عقل دا اندازہ لا رہا. میں کیا بھئی کمال ہے جدے لعاب دہن چ کل علم ہوئے, آپ ان پڑھ کیسا ہو جائے. ادھا مطلب ہے کہ رسول اللہ نو جس نے معلم دی بجائے ان پڑھ لکھے, سرکار نو لکھے نا. میں قبلہ دی گفتگو سن رہا سا, بی بی دی عصمت طاہرہ نو بیان کر رہا سا. تسی اندازہ لاؤ قبلہ, میں ٹیچر رہا, میں اس معاشرے چ رہا, بڑی مخالفت بھی ویکھی ہے. تسی فرماؤ کہ نبی پاک کل نے, حضور نے فرمایا فاطمہ بس آتو منی, فاطمہ میرا جوز ہے, فاطمہ میرا جوز ہے. جدہ فاطمہ جوز ہے ادا کل تے رسول نے نا, بھی کل تے رسول نے نا. تے رسول نو جڑا بندہ انپڑھ آندا ہے تو انو کچھ نہ کچھ گلا ہن کٹ جائے گا. جدہ کل دے متعلق ہے خیال ہے, جوز دے متعلق ہے خیال ہے. مولا بھی تو انو جزائے خیر عطا فرمائے. میں پھر کہہ رہا ہوں
جدا کل دے متعلق کی خیال ہے اور جز دے متعلق دا خیال ہے. میں اسمت بھی ایک بحث کر دینا. سورہ مبارکہ توبہ دی ایک آیت قبلہ فقط تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ فرماندا ہے اللہ نے ترجمہ کیتا گیا ہے, میں خود پڑھے ہے ترجمہ, نہ نہیں دستا ترجمہ کرنے والے دا, وہ پھر ایویں کوئی بے شماری نہ بچو کر دے, میں پتہ نہیں نہ بندے دا کی ہوندا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا نبی کو, اللہ نے معاف, فقط تاب اللہ علی النبی, اللہ نے معاف کر دیا نبی کو, اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. ایک لفظ کتنا بڑا شک پا گیا, تشکیک پا گیا. ایک لفظ معاف اسے کیا جاتا ہے جس نے پہلے کوئی غلطی کی ہو. جس لکھا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. ہاں دوسرے علماء نے لکھا ہے فقط تاب اللہ علی النبی جی, اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے, اللہ پھر آیا اوپر نبی کے. مہربان ہونا اور ہے قبلہ معاف کرنا. جس نے مہربان ہونے والا ترجمہ کیا اس کی نظر میں نبی معصوم ہے. جس نے معاف کرنے والا ترجمہ کیا وہ نبی کو کیا سمجھتا ہے, اور جو محمد کو معصوم نہیں مانتا ہے بطول کو معصوم کیسے مانتا ہے؟ مولا تو انہوں جزا دے دے. اچھا جی کانفرنساں ہو رہی ہیں, پہلے کانفرنساں ہوتی ہیں اصل خاتم النبیین, آج کل ہو رہی ہیں خاتم المعصومین. خاتم المعصومین چلو جی کر لو. خاتم النبیین دا مطلب ہے کہ حضور تے نبوت ختم ہوئی. خاتم المعصومین دا مطلب ہے حضور تے عصمت ختم ہوگی. اسی معصوم مننے حیدر کرار, اسی معصوم مننے جناب سیدان, اسی مہدی تک معصومین دے قائل. وہ فرماتے ہیں کہ عصمت تے ختم ہوگی رسول اللہ تے. چلو رسول اللہ تے اگر عصمت ختم ہوگی ہوئے سانو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ خوشی ہوئے گی جی حضور نو ہی معصوم من جو. بھائی میں بات دی گل نہیں کرتا, بات دی گل نہیں کرتا, سرکار نو معصوم من گئے نے بندے. اسی جناب سیدہ دی عصمت بیان کر رہے ہیں. خدا دی قسم رسول اللہ دی ذات نو بھی بندیاں اس عصمت تے فائز نہیں سمجھا. میں ایک کوئی جملہ آنا ہے تو لمبی بحث نہیں کرتا, جی میں آیت پڑھی ہے ادھے تیج بطول دی بارگاہ چاہنا چاہنا, جناب سیدہ دی بارگاہ چاہنا چاہنا قرآن تے ذریعے. اور میرے نزدیک جدی عظمت بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پائے انہوں بطول آندے, جنہیں تمہیدن دا لطف لے ہے بہت شکریہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جناب سیدہ دے بارگاہ آواں گا ضرور, لیکن ایک گل میں ضرور کراں گا. سرکار دو عالم نو بندیاں معصوم مننے, کل نو معصوم منن تو دا حصہ بھی معصوم منن, کل نو معصوم منن تو دے بس آنو میری سور منن, کل نو معصوم منن تے حضور جز فرمایا جناب سید انہوں نے معصوم منن. حضرات نہیں مانا لوگوں نے پیغمبر کو معصوم. عالم دین اے قرآن اے سید بیٹھے ہوں گے ضرور. حضرات میں اعلاناً کہہ رہا ہوں کہ جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں آپریشن کی گنجائش نہیں ہوتی. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. پوری دنیا نے حضور دا آپریشن 4 لکھے نے. حضرت حلیمہ کو کھو کے, حضرت ابو طالب کو لے جا کے, نزول قرآن دے وقت اور معراج دے وقت 4 آپریشن. آپریشن مسجد دا ہوئے یا کسی انسان دا ہوئے بچوں کو شے کڈی جاندی ہے نا. ڈاکٹر مشرف نے آپریشن کیتا سی مسجد دا, تانوں یاد ہوئے گا. مسجد چ صفا ہوندیاں نے, مسجد چ سجدہ گاہ ہوندیاں نے, مسجد چ قرآن ہوندے نے, مسجد چ ریلاں ہوندیاں نے. مسجد تے آپریشن دی ضرورت کو نہیں پیندی. جس مسجد چ شک پیندا نا کہ ایتھے کچھ ہور بھی ہو سکتا ہے اس مسجد دا آپریشن کیتا جاتا ہے. مثلا اسلحہ کسے مسجد ہوئے آپریشن ہوئے گا, اوتھے کوئی نشہ ہوئے آپریشن ہوئے گا. بندے دا آپریشن بھی ادو ہوندا ہے جدوں شک پیندا ڈاکٹر نو کہ اندر کوئی ایسی چیز ہے جڑی نامناسب ہے, نامناسب ہے. نامناسب شے نو کڈن دا نا آپریشن ہے. میں الحمدللہ تانوں پڑھیا لکھیا دوستاں نو کی دسنا ہے, قرآن تے ہاتھ رکھ کے علماء دس سکدے نے اے جبریل وچوں کڈدا کی سی. دس دینا 4 جو آپریشن آندے نے وہ جبریل علیہ السلام وچوں کڈدے کی سن. ویسے میں پنجابی ہاں, پنجابی نو سمجھ رہا, پنجابی دا ایک محاورہ بولن لگا میں. اے جبریل تو وچوں کچھ نہیں, جبریل تے وچوں کچھ نہیں کڈیا. ویسے تو اس گل چوں کی پہ کڈنا
بھائی جبریل دے وچوں کچھ نہیں کر سکیا. لو جی لوگاں تے مفتی جنہاں دیاں لائبریریاں چ قبراں بنیاں وہ بھی حضور دا آپریشن بن گئے. اے میری مجلس پاک وچ سب تو چھوٹا بچہ اے میرے سامنے اے بیٹھا ہے. ساڈا اے بچہ بھی آپریشن بن جائے نا تے میں تہاڈا مجرم ہاں, کیونکہ ساڈے ہاں مجلس کسے تماشے دا نا نہیں, شبیر دی یونیورسٹی دا نا مجلس ہے اس ہے. بہت شکریہ. جیڑا بچہ مجلس چاہے گا, جیڑا بچہ مجلس چاہے گا, بسم اللہ جی مولا تو بسم اللہ خیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اچھا جی شکریہ نوازش. میں عرض کر رہا ہوں ساڈا بچہ بھی آپریشن بن جائے تو میں مجرم. بچہ مفتی نہیں, حافظ قرآن نہیں, شیخ الحدیث نہیں, عام ایک شیعہ دا بچہ ہے. جے مان جائے نا وجہ ایتھے بایا نا باپ نے, ایتھے بایا چچا نے, ایتھے بایا ماموں نے, پردہ دارہ نے بھیجا جا مجلس سن کے اے مجلس چاہ گیا ہے تے اینو منوا کسے طریقے کہ حضور دا آپریشن ہویا سی, وچوں جبریل کوئی شے کڈی سی جڑی نامناسب سی, نعوذ باللہ من ذالک. اے بچہ اس مجلس دے اثر نہ رکھے گا. بزرگو کچھ عقل دی گل کرو. انکم الرجسا, جن کے قریب رجس نہیں آتا ان کے اندر رجس کیسے آ جائے. بسم اللہ مولا جزائے خیر عطا. لو جناب علی اے انکم الرجسا مجلس دسے گی نا. جس دن لوگ پیغمبر کو معصوم مان گئے, جس دن لوگ حضور کو معصوم مان گئے, ریل وچ قرآن رکھیا جاندہ ہے. ویسے کوئی کتاب بھی تسی رکھ سکتے ہو لیکن رکھا قرآن ہی جاندہ ہے. حدیث شریف دیاں بڑیاں بڑیاں شریف کتابہ موجود ہیں, مسلم شریف, بخاری شریف, مشکات شریف, ترمذی شریف. اے جنیاں شریفہ نے کدی کسے ریل چلی رکھیاں, حالا لکڑ دی ریل ہے ادھے کوئی بھی شریف تسی رکھ لو تے ریل نے کی رکھنا ہے. لیکن جتھے اے شریف آیا نا, بہت شکریہ, جدو ریل چ رکھیا قبلہ قرآن رکھیا, جدو ریل چ رکھیا قرآن رکھیا. ریل انج بنی ہوندی ہے, مطلب ہے ریل دا انداز ہے کہ ایسا رکھن واسطے ہوندہ ہے کہ جڑی طرف ادھر ہو جائے, اے سائیڈ ادھر ہو جائے تے انج روے آسانی نال پڑھ سکے. دوسری کتاب رکھی جا سکتی ہے, یار رکھی جا سکتی ہے پر رکھتا کوئی نہیں. وجہ کیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں. فاتو بصورت من مثلہ ہی ودعو شہداکم, اپنے گواہوں کو لے آؤ, مددگاروں کو لے آؤ, اس کے مثل کی ایک صورت لے آؤ. جب اس کی مثال ہی کوئی نہیں, اس کی جگہ پہ دوسرا کیسے آ جائے؟ بھئی قرآن کی جب مثال ہی نہیں تو قرآن کی جگہ پہ قرآن ہی آئے گا نا. قرآن کی جگہ پہ بھئی ایک قرآن اٹھاؤ گے لے جاؤ گے, دوسرا بھی قرآن ہی رکھو گے نا. ریل خالی ہو جائے دوسرا بھی قرآن ہی رکھو گے, ریل پھر خالی ہو جائے تیسرا بھی قرآن ہی رکھو گے. پہلا قرآن اٹھاؤ گے تو دوسرا بھی قرآن ہی رکھو گے, دوسرا اٹھاؤ گے تو تیسرا بھی قرآن ہی رکھو گے, تیسرا اٹھاؤ گے تو چوتھا بھی قرآن ہی رکھو گے. یا قرآن رکھو گے یا سورہ واقعہ رکھو گے, سورہ رحمان رکھو گے. اگر 114 صورتیں الگ الگ ہوں تو پھر ریل میں آپ کبھی سورت یاسین رکھتے ہیں, کبھی سورہ رحمان رکھتے ہیں, کبھی سورہ بقرہ رکھتے ہیں. ایک مولوی نے پوچھا ریل چ یا قرآن رکھ دے, ہو سکے ریل چ یا قرآن رکھی دا ہے تے یا ریل تے انہاں نو رکھی دا ہے جڑیاں قرآن دے وچوں نے. سبحان اللہ. بقرہ بھی قرآن دے وچوں ہیں, انا انزلنا بھی قرآن دے وچوں ہیں, انا تو اینا کل کوثر بھی قرآن دے وچوں ہیں. یہ دا مطلب ہے یا ایتھے کل آ سکتا ہے یا جوز آ سکتا ہے, یا کل آ سکتا ہے یا جوز آ سکتا ہے. جی میں بقرہ قرآن دے وچوں ہیں, یاسین قرآن دے وچوں ہیں, فاتر قرآن دے وچوں ہیں. تا نبی فرمایا سی علی منی, حسن منی, حسین منی. جب قرآن کی جگہ پہ قرآن رکھنا ہی عدل ہے تو پھر محمد کی جگہ پہ بھی کوئی محمد ہی آئے, معصوم کی جگہ پہ بھی کوئی معصوم ہی آئے گا.
اکثریت کی وجہ سے ہم دبائے جاتے ہیں، دلیل کی وجہ سے نہیں۔ میٹنگوں میں جہاں علماء ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں نے علماء نے دسیا ہے، وہ اکثریت کی وجہ سے دباؤ ڈالتے ہیں، دلیل کی وجہ سے نہیں۔ قرآن کی جگہ پہ جب قرآن آئے گا تو پھر محمد کی جگہ پہ بھی کوئی محمد آئے گا۔ لوگوں کے نزدیک محمد ایک ہیں، ہمارے نزدیک پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، اور سارے کے سارے محمد ہیں۔ سارے نبی نہیں، محمد ہیں، سارے رسول نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ختم نبوت پہ خبردار، یہ سارے کے سارے نبی نہیں، نبوت حضور پہ ختم ہے۔ سارے کے سارے رسول نہیں، رسالت حضور پہ ختم ہے، یہ سارے محمد ہیں۔ قرآن دی قسم ہے مینوں، اگر لوگ محمد کو محمد بھی مان جاتے تو خلیفہ بلا فصل علی بنتے۔ لوگ اندر یہ صحابہ کی مخالفت میں علی کو مانتے ہیں۔ قرآن تے دو بیعت عالم دین سادات عظام، میں باوضو کھڑا ہوں، قرآن کی قسم ہم صحابہ کی مخالفت میں علی کو بلا فصل نہیں مانتے، میرٹ پہ ہی علی آتا ہے۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے بھائی، میرٹ ہے محمدیت کا، میرٹ ہے محمدیت کا۔ محمد کا معنی ہے بے عیب، محمد اسے کہتے ہیں جس کی صرف تعریف ہو، جس کی صرف تعریف ہی تعریف ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ دیا بندیا تو سرکار نو نبی بعد وچ منی، رسول بعد وچ منی، کیونکہ نبوت دا اعلان بھی 40 سال بعد ہویا ہے نا، نبوت دا اعلان 40 سال بعد ہویا، رسالت دا اعلان 40 سال بعد ہویا، محمد دا اعلان تے میلاد والے دن ہویا۔ بھائی سرکار آئے نے تو نام محمد رکھا گیا، تو محمد رو محمد من جانا کدی، تیرے میں پھر دساں بطول کے نوان سرکار محمد رو بے عیب مننا، تعریف کے قابل ہو تو محمد ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو تعریف نبی ہونا نہیں، رسول ہونا نہیں، اس عصمت کے معاملے میں جو تعریف پہلے کی ہے وہی آخری کی ہے، وہی درمیانے کی ہے۔ ایڈی موکم دلیل لیا قبلہ کو دعا حاصل کرنا تو کو داد، پہلا بھی ہمارا محمد ہے، آخری بھی ہمارا محمد ہے، اور دلیل میرے پاس یہ ہے، پہلا محمد نماز پڑھائے تب بھی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے، آخری محمد نماز پڑھائے تب بھی عیسیٰ پیچھے۔ سبحان اللہ، مولا تو جزائے خیر عطا۔ لو جناب علی، میں قرآن حکیم چوں میں سیدہ دی پوزیشن جڑی قرآن بیان کیتی ہے وہ پڑھنا چاہنا، تاریخ نہیں۔ تاریخ نے تو نبی کو ان پڑھ کہہ دیا، تاریخ نے جسے کافر لکھا ہے، قرآن نے اسے محمد کی پناہ گاہ لکھا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، جب آپ یتیم تھے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے جگہ دی، ہم نے تجھے جگہ دی۔ میرے بیٹے نے شاگرد نے قرآن چکے تے اس میز تے رکھ دیتا، لکڑی دا میز ہے، میں زندگی چ پہلی باری آیا، وہ بھی پہلی باری آیا، اتے کپڑا ہے، نہ اسی پہلے کپڑا ویکھیا سی نہ پہلے میز ویکھیا سی۔ ایک واری تے مدنی صاحب نے پوچھنا چاہیے سی کہ قبلہ اے قرآن پاک رکھنا ہے، اے میز صاف ہے، قبلہ اے قرآن پاک رکھنا ہے، اے میز پاک ہے۔ اگر اسی پوچھ دے نا انہوں نے آگے انہوں دی توہین سی، کیوں؟ وہ فرمان گے تسی مینوں کی سمجھ دیو، مینوں اینا بھی نہیں پتا کہ قرآن رکھنا ہوئے تو تھلے میز کیسا چاہیے تھا۔ کمال ہے بھائی، مینوں اے بھی پتا نہیں، میں تمام کیتا مجلس تھا، میں نہیں پتا تیرے کو قرآن ہے۔ اچھا بانی مجلس نو پتا ہے کہ قرآن رکھنا ہوئے تو تھلے میز کیسا چاہیے تھا، اللہ نو بھی پتا ہے نا جتھے رسول رکھنا ہوئے ہے
تھلے گود کیسی چاہیے. یاد رکھنا اس میز کو ناپاک سمجھنا مدنی صاحب کی توہین ہے، ابو طالب کو کافر سمجھنا اللہ کی توہین. مولا کائنات تو ان جزائے خیر عطا فرمائے. میں جناب دے سامنے تمہید جبک میں توڑے 5 منٹ اللہم صلی اللہ محمد روال محمد میں توڑے 5 منٹ تمہید چلے گیا انہوں جلدی بھی کرنی ہے. اللہ پاک ارشاد فرمائے والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق. میرے حبیب جو ہم نے وہی بھیجی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے هو الحق، یہ حق ہے. میرے حبیب یہ وہی حق ہے جو ہم نے تیری جانب وہی بھیجی ہے، یہ حق ہے. اور حق دے متعلق جناب نے پتہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ مومنوں کی علامت ہے، اعمال صالح والوں کی علامت ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو 2 نصیحتیں 2 وصیتیں کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں جو نقصان میں نہیں ہیں کہ بھائی حق پر قائم رہنا اور صبر کر، حق کا بھی ساتھ دینا اور پھر صبر بھی کرنا. یہ مطلب ہے میرے محترم سامعین 2 چیزیں ساتھ ساتھ بیان کی گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب حق کی بات کرنا تو پھر صبر بھی کرنا، جب حق کی بات کرنا تو پھر صبر بھی کرنا. اس کا مطلب ہے صبر کرنا پڑے گا جب حق بیان کرو گے. جب حق بولو گے تو صبر کرنا پڑے گا. صبر ہوتا ہے مصیبت پر، یہ ممکن ہی نہیں کوئی حق پہ بھی ہو اور مصیبت بھی نہ آئے. سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حق کی بات بھی کرے اور اس پر مصیبت بھی؟ کر کے دیکھ لو، کر کے دیکھ لو، یہ حق ہے. جب حق کی بات کرو گے مصیبت آئے گی. کدھرے کر کے دیکھ لو، اپنے گھر کر کے دیکھ لو. بچیاں نو آنکھوں پردہ کرو، یار بچیاں نو آنکھوں پردہ کرو. کوئی بچی شادی دے دوران سر تو دوپٹہ نہ اتارے، کیا حق نہیں؟ حق ہے. بچیاں نو آنکھوں بھی کوئی بچہ میرے گھر بے نماز نہ ہوئے، حق ہے. جڑا مہمان آئے انہوں ہی آنکھوں اٹھو نماز پڑھو اگر وہ مسلمان ہوئے تھے. حق ہے. کی گل تسی چپ ہو گئے ہو؟ اجے ہویا کچھ نہیں، میں مثال پہ دینا. اپنے گھر رکھنا ہے کہ سارے بچے بیوی سب نو آنکھوں نماز پڑھے. دوسرا ہے کہ شادی دے دوران کوئی بیگانہ بندہ ویڈیو نہ بنائے. اگر خاندان دا کوئی فرد ہوئے تو ویڈیو بنا لے اپنی یادداشت واسطے. غیر محرم آ کے ساڈیاں بیٹیاں نو فوکس کر کر کے ویڈیو نہ بنائے. حق ہے بھائی. شکریہ قبلہ. یہ مطلب ہے گلاں ساریاں حق نے، کرنیاں بھی اپنے گھر نے. جس گھر دا بل بھی اسی دینے ہیں، جس گھر دے دودھ دے پیسے بھی اسی دینے ہیں، جس گھر دا سارا خرچہ چکے ہے اس گھر کھلو کے 2 گلاں کر رہی ہیں کہ میری شادی آ رہی ہے بچی دی، کوئی بچی سر تو دوپٹہ نہ اتارے، اور دوسرا میرے گھر کو بے نماز نہیں ہونا چاہیے. تسی حق دی گل کر کے باہر نکل جاؤ تو ساری اولاد تہاڈی اہلیہ محترمہ کول آئے گی یا اپنی امی جان کول. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ساری اولاد تہاڈی اپنی میری اپنی اپنی ٹھنڈی چھاں کول آئے گی کیونکہ انہوں پتہ ہوتا ہے ساہ اتھے ہی نکلنا ہے، کیونکہ ابے تے دھوپ ہوندے نا. ابے دے جون جولائی دی دھوپ ہوندے نے، ماواں ہی چھاواں ہوندیاں نے. وہ سارے بچیاں آ کے کی آکھنا بڑا اپنی امی نو. اس دور دی گل کر رہے ہیں. اے امی ابو نو کی ہوگی؟ جے اماں دی تربیت ٹھیک ہوئے تو وہ ضرور آکھے کی آندہ ہے، پردہ آندہ ہے تے نماز آندہ ہے. تو میرا خیال ماں دی تربیت نکیاں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہوئے تو وہ آکھے گی پتر مننا تو سا مرضی نالے آندہ تے حق ہے. سبحان اللہ. بھائی بہت شکریہ، بڑا اچھا سبق فرما.
میں بیانا بھی اگر وہ کمال ماں ہوئے تے بہترین چھاں ہوئے تے اولاد نو آکھے کہ میری بیٹی جیڑا تیرا باپ تینو پردے دا کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے تے جیڑا تو انو نماز دا کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے بیٹا. لیکن ایس ویلے جیڑی صورت بنی ہے وہ میں پڑھ ایس ویلے انہاں یہ نہیں آکھنا وہ حق آندا ہے. بیوی شوہر نو حق من جائے معجزہ ہی ہو سکتا جی. کیا بات ہے. میں پیانا بیوی شوہر نو وہ اپنے پرا نو حق من سکتی ہے, اپنے والد نو حق من سکتی ہے, اپنے رشتہ دار سارے نو حق من سکتی ہے. بہت بڑی مستور ہے وہ, سلام دے قابل ہے جڑی اپنے شوہر نو حق من جائے. یہ جڑی اپنے شوہر نو حق نہیں منتی اور بطول دے شوہر نو حق کہہ سکتی. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. اگر وہ حق من جائے, اگر حق من جائے, ویسے بیٹے جڑے ہوندے نے بیٹیاں اگر باپ حق آندا ہوئے تو میرا خیال ماں نو بھی وہ دی حمایت کرنی چاہیے اور ماں نو دی حمایت کرنی چاہیے حق سمجھ کے. ماں نو حمایت کرنی چاہیے حق سمجھ کے. ماں نو حمایت کرنی چاہیے حق سمجھ کے. تا نبی فرمایا سی حق کو ما علی با علی و مال حق, تاکہ ہر ماں علی کی حمایت کرے, کوئی ماں علی کی مخالفت نہ کرے. بہت شکریہ. جڑا ساڈا رواج ہے اس ویلے وے یہ انہیں نہیں آکھنا پہ تہاڈا پیو حق بولدا پہ, اس کی آکھنا ہے تہانوں آکھیا سو نماز ہاں پردہ ہاں ہو سکیا تسی مطمئن رہو, اس کی آکھنا ہے تسی بیٹا مطمئن رہو. اے شام نو آوندا ہے نا, شام نو آوندا ہے تینوں میں پوچھنی ہاں ایڈا صوفی تسا غور نہیں فرمایا. ایڈا صوفی شام نو بندہ آوے چاہیے سی حق دی حمایت کر دی. اس کی آخر اس دور دی مستور مہربان نے ساری زندگی میرے مگر چڑھے آ رہے ہیں, ہوں میری اولاد دے مگر چڑھ گئے ہیں. تو نماز پڑھنی ہے تو پڑھیا کر, بالا نو کی آنا ہے. وہ بی بی انج نہ کر, وہ جڑے تو حمایتی بھی بنانی ہے نا حمایتی, انہاں تیرے پتراں پیو دے گل پینا ہی. تو جویں جویں حمایت بھی کرنی ہے نا انہاں سارے ابے دے گل پینے کہ ابا اللہ معافی دے خورے ظالم ہے تے اماں بہت ٹھیک ہے. اے تینوں گل تے چھڑا, اے جدے نال لڑانی ہے نا پئی او ولی ہے, جدے نال اولاد نو لڑاشن لگی ہے او ولی ہے. مہربانی کر حمایت کر. او شام نو آکھے گی پہلا میرے مگر چڑھے سے ہن انہاں دے مگر چڑھے ہیں. میرا خیال ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر صبر کرنا ہو تو جدو حق بولو گے صبر کرنا پائے گا. میری مثال تو واضح ہو گیا. حق تے اپنے گھر بولیا ہوئے تے گھر دے مخالف ہو جاندے نے تے جڑا ابو جہل چ حق بولے سبحان اللہ. بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے. میں بالکل قریب آ گیا قبلہ. پیغمبر اسلام نے اللہ فرمائے میرے حبیب جو ہم نے تیری طرف یہ وحی کی ہے من الکتابی, یہ کتاب میں سے آئی ہے, وہ الحق, یہ حق ہے, مصدق لما بین یدیہ, یہ پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, اللہ بندوں سے خوب واقف ہے, جانتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. میں کیا اے حق ہے, میں آنا اے حق ہے, میں پہنا اے حق ہے, اے حق ہے, اے حق ہے. تسی حیران ہو کہ بچے حیران ہوں گے, بزرگ سارے جان دینے. جب تک اس کا نزول نہیں نہ ہوا نبی کی مخالفت ہی کوئی نہیں تھی. کیا بات ہے, تو سنو, میں نہ پیغمبر اعظم کی کسی سے کوئی مخالفت نہیں تھی. صادق ماننے والے دشمن ہو گئے, امین ماننے والے قتل پہ تیار ہو گئے. بتائے دنیا 40 سال بعد کے بعد ہوا کیا تھا. وہی محمد پہلے تھے, وہی محمد بعد میں تھے, وہ کل بھی محمد تھے, وہ آج بھی محمد ہیں. جس کی وجہ سے عرب کے بدو نبی کی مخالفت پہ اتر آئے, اس حق کا نام قرآن ہے. تو اڈی کیا بات ہے. ہوں اللہ نے کی فرمایا, شکریہ, ہوں اللہ نے کی فرمایا. اللہ فرماتا میرے حبیب میں ان بندوں کو خوب جانتا ہوں. اللہ جانتا تھا جب یہ حق بولے گا تو مخالفت ہوگی,
ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. میرے حبیب فکر نہ کرنا، تیرا کام ہے اس حق کو بیان کرنا، ہمارا کام ہے حق کو باقی رکھنا. سبحان اللہ. تیرا کام ہے حق کو بیان کرنا، ہمارا کام ہے حق کو باقی رکھنا. تو پیغمبر نے عرض تو کیا ہوگا خالقہ جب میں دنیا چھوڑ جاؤں گا پھر اس حق کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمایا وہ انتظام میں نے کر دیا ہے. ثم صرف بھیج کے آوارہ نہیں چھوڑا. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ہم نے کچھ لوگوں کو اپنے بندوں میں سے چن کے اس کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ. ہم نے چن لیے ہیں کچھ لوگ جو ہم نے اس قرآن کے. حضرات وہی بے وارث نہیں ہے، یہ وہی ہے، اس کا کوئی وارث ہے؟ وہی ہوتی ہے نبی پر، اور جو وہی کا محافظ ہو وہی وارث رسول ہوتا. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں، میں ایک دو آیتیں پڑھ دینا. یہ سورہ مریم دیا پڑھ دینا، ذرا وارث تے ذہن رکھنا، لطف آئے گا. اللہ فرماتا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیہ. جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو خفیہ ندا دی، خفیہ ندا دی. کیا؟ بہت شکریہ. فرماتے ہیں کالا، اس نے کہا ربی انی وہن العظم منی. اے میرے رب میری ہڈیاں سست ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اچھا پھر واشتعل الراس شیبا، اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے، جس طرح آگ شعلہ مار کے نکلتی ہے. ایک دم میرا بال سفید ہو گئے ہیں. اگلی آیت فرمایا وکانتی امراتی آکرن، اور میری بیوی بھانج ہے. آکر ہے، قبلہ کو ترجمہ کرونا، آکر ہے، بیوی اس قابل نہیں کہ اس کے ہاں بچہ آئے. ہڈیاں میری کمزور ہیں، بال میرے سفید ہیں، بیوی صرف ضعیفہ نہیں، آکرن، آکر ہے. اللہ فرمایا تو پھر تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ واہ. فرماتے ہیں وَلَمْ أُكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا. ہائے ہائے، میں کوئی بد نصیب تو نہیں ہوں، جس کا تیرے جیسا رب موجود ہو. میں خود کو بد نصیب نہیں کہہ رہا، کمزوریاں بتا رہا ہوں. کمزوریاں کیا ہیں؟ بال سفید ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، اور بیوی بھانج ہے. فرماتے ہیں موت سے ڈر رہے ہو؟ فرمایا نہیں. بیوی کے بڑھاپے سے پریشان ہو؟ فرمایا نہیں. اپنی ضعیفی سے پریشان ہو؟ فرمایا نہیں. اے پریشانی سنو جڑی اندر بڑھ کے گل کی. ایک گل کرا پنجابی، اے جڑی زکریا نے اندر بڑھ کے اللہ نال کیتی سی نا، اللہ مصطفیٰ نو آکھیا سرے عام سنا. صدقے جاواں، اے مولا تانوں جزائے خیر دے. جیڑی حضرت زکریا علیہ السلام نے خفیہ کیتی سی، میرے پیغمبر نے صحابہ دے سامنے کیتی. اگر خفیہ بات کو ظاہر کرنے میں کوئی ہدایت نہ ہوتی تو یہ حق بیان کیوں ہوتا؟ صدقے جاواں. تو ساں اے کیڑی جگہ جی؟ ڈھونک سجدہ. مہربان سجدو ایتھے بہ کے تساں سنیں جو میں پڑھ رہا. اندر کی گل ہوئی؟ اندر اللہ دی تے زکریا دی کی گل ہوئی؟ اے میں ایتھے دسن لگا تواڈے سامنے. تساں ذرا محسوس کرنا ہے کہ جدوں اے زکریا تے اللہ والی گل نبی نے صحابہ چ دسی ہوئے گی، تو انو جڑا لطف آئے گا صحابہ تے زیادہ ہی آئے گا. اس واسطے کہ اسی عربی جاننے ہیں، کئی باری نہیں جانتے. وہ تو سارے عربی بیٹھے نے، ہن نبی سنا رہے ہیں. تو سب تصور وچ مہربانی کرنا ہے، ٹوک سجدہ نہیں بیٹھے رہنا، مدینے پہنچنا ہے. تے اے سوچ کے سننا ہے کہ جدو پیغمبر نے کہانی سنائی ہوئے گی اگے کی اثر ہویا ہوئے گا. ہن تو سب میرے کو سن کے تصور ہوئی رکھنا ہے کہ پیغمبر سنا رہے ہیں. کہ اللہ پوچھیا بیوی جوان کر دیاں؟ فرمایا ضرورت نہیں. تیرے شباب دے دیاں؟ فرمایا نہیں، میں ہادی ہاں،
مینو اس قسم دے شوق نہیں. فرمایا ڈرتا کیوں میں؟ اور ڈر ہے وہ خوف ہے. وہ خوف قرآن چ لکھا ہے. یہی اج دا موضوع ہے جہدے وچوں میں جناب سیدہ دی بارگاہ تے ہونا ہے. فرماتے ہیں انی خفت الموالیہ من ورائی، مجھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے جو میری جگہ پہ آنا چاہتے. کی سن رہے ہو جناب؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میں کیا تاریخ اور ہے قرآن اور ہے. مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں کا جو میری جگہ پہ آ جائیں گے. جڑا شاہ رفیع الدین دا ترجمہ میرے کولے ہے وہ کر دینا. وہ فرماتے ہیں تحقیق میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے ہیں. جو میرے پیچھے ہیں نا، میں اپنے وارثوں سے ڈر رہا ہوں. وارث لائق ہوں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کی سنے جی؟ فرماتے ہیں میں انہیں وارثاں تو پہ ڈرنا جڑے میرے تو بعد میری جگہ تے ہون گے. جے میرے تو کوئی خطرہ ہوندا تے مینوں پڑھاندے سن؟ مدنی صاحب پڑھاندے سن؟ جے تانوں کھلو کے آندے پئی میں تے پڑھنا پیا تے ٹھیک میرٹ تے پیا پڑھنا، منوں خطرہ ہے کتے تلیاڑا نہ آ جائے. یہ مطلب ہے کہ انہاں دا دل نہیں کرتا ہے کہ میں آواں. جے آکھنا انہاں آکھیا نہیں ویسے آکھنا جے آکھنا کہ کدھر تلیاڑا نہ آ جائے. اللہ یہ ہے جے کتے وہ نہ آ کے میرے تو بعد پڑھے. ایسا نہ ہوئے کہ جڑا میں ماحول بہتر کیتا ہے کوئی غیر ذمہ داری دی گل کر کے وہ سارا ماحول خراب نہ کر جائے. یہ مطلب ہے خطرہ او دے تو ہوتا ہے جڑا غیر ذمہ دار. تہاڈی کیا بات ہے؟ میں اتنا لطف پہ لینا تہاڈے کولوں. اور غیر ذمہ دار. اور حضرات اہم اعلان سنیے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ذمہ دار ہے. ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں. اور نبی کہہ رہے تھے کہ مجھے وارثوں کا ڈر ہے کہ میرے بعد میری جگہ پہ نہ آ جائیں. وکانتی امراتی آکرن، اور بیوی میری بھانج ہے. اللہ فرمایا کوئی بات نہیں، میں علی کل شیء قدیر. بول کیا چاہتا ہے؟ اب جو نبی نے مانگا، مانگ خفیہ رہا تھا، پیغمبر اعلاناً بتا رہے تھے. اندر بڑھ کے زکریا بیان دے سن مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی میری جگہ پہ آ کے میرے ورثے کو خراب نہ کرے. فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. صدقے جاواں مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. ایتھے بھی ترجمہ کرو نا کہ مجھے اپنی طرف سے ایک دوست عطا کر. پورے قرآن ولی دا ترجمہ دوست کیتا نے. ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں. انما ولیکم اللہ والرسولہ، اللہ تمہارا دوست ہے اور رسول تمہارا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ بقرہ. اللہ مومنوں کا دوست ہے. پورے قرآن جو دوست کیتے ہی ایتھے بھی کرنا. فہب لی من لدنک ولیا، ہن ولی تھلے ولی لکھ چھڑے. جے ولی تھلے ایتھے ولی لکھے ہی تے آیت ولایت جی بھی ولی لکھ دے. کیا بات ہے بھائی؟ تینوں ترجمہ کرن دی کی ضرورت ہے؟ یا جہاں جہاں ولی آتا ہے وہاں وہاں ولی لکھ دو، یا پھر یہاں ولی کے نیچے ولی نہ لکھو، یہاں بھی دوست لکھو. مولوی جانتا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا. اگر میں نے یہاں ولی کا ترجمہ دوست کر دیا کہ مجھے دوست عطا کر، مجھے یار عطا کر، تو ایسا نہ ہو کوئی میٹرک کا طالب علم مسجد میں اٹھ کے پوچھے اے بزرگوں اگر دوست ہی مانگ رہا تھا تو بیوی کے بھانج ہونے کی شکایت کیوں کر؟ کیا تھوڑی کیا بات بھائی؟ بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ. یہ اگلا حصہ بولتا میرا سردی کاٹے تھے، پیچھے سردی زیادہ میں لگ دی. تھوڑی کیا بات ہے؟ فہب لی من لدنک ولیا، یہ مطلب ہے بیٹا مانگ رہے تھے نا بھائی. بیوی بھانج ہے، میں ضعیف ہوں، بیٹا مانگ رہے تھے نا. بیٹا اندر بڑھ کے کیوں مانگتے سن؟ آج جدو بیوی بھی ضعیفہ کمتی ہوئے تے بندہ بھی کمتا ہوئے
तेहो जी गल्लां अंदर वड़ के करी दियां कि मैनू बेटा अता कर। मैं लुत्फ लैन लगा, पढ़िया लिखा दोस्तों के चेहरे नजर आ रहे। किबला को मैं दुआ लेनी चाहना। अंदर से मांग बेटा रहे थे, कै वली रहे थे। हाय 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 भाई, मांग बेटा रहे थे और कै वली रहे थे। पता चला हर वली बेटा नहीं होता, नहीं बल्कि कोई हर बेटा वली नहीं होता। दुआ करो अगर अल्लाह बेटा दे तो वो वली भी हो। वली जिम्मेदार को कहते हैं। मांग बेटा रहे हैं, क्या वली रहे हैं। तो जो रखना, मांग जो बेटा रहे हैं और मुंह से वली कह रहे हैं। हुण मैं जुमला कह के कि बिला को दुआ असल तुहाडे को दात ले लेनी है, मैं लेनी, मैनू पता है। मांग अंदर से बेटा रहे हैं, मुंह से वली कह रहे हैं। हजरात जब नबूवत अपने पिछले निजाम को खतरे में देखे तो वलायत मांगती। हाय हाय, जब नबूवत अपने निजाम को खतरे में देखे तो फिर नबूवत वलायत मांगती है। हर उस नबी का पिछला निजाम महफूज हो जाता है जो अपने बाद किसी वली को छोड़ के सदके जावा। यही वजह थी कि मुकद्दीर में नबी वलायत अली का ऐलान करके बता रहे थे नबूवत जा रही है विलायत। वलायत किसी नारे का नाम नहीं, वलायत नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ को कहते हैं। निज़ाम नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ को विलायत कहते हैं। इस हक की मुखालफत हुई है, अल्लाह ने वारिस बना दिए। याद रखना, हजरत ज़करिया ने फरमाया मुझे वली अता कर। कादे वास्ते? यारी सुनी, स्वाद आने लगा। यारी सुनी व यारी सुमिन आले याकूबा, वो मेरा भी वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस बने। अगर सारा तर्जमा इकट्ठा करा तो फिर मैं मुका देना। या अल्लाह, मुझे वारिसों से खतरा है, मुझे कोई वारिस दे। मैं सारा तर्जमा इकट्ठा कर देता। फरमाते ने इन्नी खिफ्तुल मवालिया में बराई, इस तर्जमे के मुताबिक मुझे वारिसों से खतरा है, मुझे कोई वारिस अता कर। खतरा भी वारिसों से है। तो क्या बात है, खतरा भी वारिसों से है और मांग भी। बच्चे मैं समझा देना, बाकी सारे बड़े बैठे, ऐ बच्चे छोटे बैठे जेड़े। बच्चों याद रखना, ये दो बातें हैं। डर है मुझे कि मेरे बाद सारा निजाम वारिसों के हाथ में ना आ जाए, मुझे कोई वारिस दे। डरता भी वारिसों से है, मांग भी वारिस रहा है। उन बच्चों को समझा दे, वारिस और होते हैं, जो बनना चाहते हैं वो और होते हैं। ज़करिया डर उनसे रहे थे जो वारिस थे नहीं, भाई बनना चाहते थे, और मांग उसे रहे थे जो असली वारिस था। आ भाई पढ़ कुरान ते कर फैसला। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामी निस्मुहु यहया। आएगा तो बाद में, खुशखबरी तो लेता जा। आएगा तो बाद में, खुशखबरी लेता जा कि तेरे घर में वारिस आ रहा है जिसका नाम हमने यहया रख। इसका मतलब है नबी के वारिस आते बाद में है, नाम पहले रखे जाते। यार यहया अभी आया नहीं और अल्लाह नाम बता रहा है। इसका मतलब है मंगया किन्ने वारिस, किन्ने वारिस मंगे? ज़करिया नबी ने दिता, किन्ने? अल्लाह ने। मुका दिया मजलिस। कुरान में नबी का वारिस मांगना लिखा है, लिखा है। अल्लाह का वारिस देना लिखा है, लिखा है। फिर ये बात किसने उड़ा दी कि नबियों के वारिस कोई नहीं होता? थोड़ी क्या बात।
یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ قرآن کے مطابق نبیوں کا ورثہ ہوتا ہے تو وارث مانگا جاتا ہے، اگر ورثہ ہی کوئی نہ ہو تو وارث کی ضرورت کیا ہے؟ بتانا پڑے گا لوگوں کو۔ پہلے تو یہ بات غلط ہے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، یا جب نبی نے وارث مانگا تھا تو اللہ کہہ دیتا اے جیب تو میری ویکھی خالی، تے میں اس بچے نو آکھاں میں اتھے رش کھلوتا ایسا جیب دا دھیان رکھے، کیا بات ہے، فرماندے نے کوئی ہے گل کرن والی، تے جدوں ویچی ککھ نہیں تے دھیان رکھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ جب ورثہ ہی کوئی نہیں تے وارث منگن دی لوڑ۔ اب کائنات کو بتانا پڑے گا کہ وہ نبی کا ورثہ کیا تھا۔ جدروں نسیں گا میں اگوں دی آواں گا، اگوں دی تو ادھروں نس میں اتھوں اگوں دی آواں گا۔ اچھا نبیاں دے ورثے چاندے نے جائیداد نہیں ہوندی، زمین نہیں ہوندی، کھجوراں نہیں ہوندیاں، یعنی فدق نہیں ہوندا۔ چلو چلو موگے گا، اگر نبیاں دے ورثے میں اگر کہہ رہے ہیں مہربانی، اگر فرض کیا بھی میرے مولا علی تو ایجاد ہے، الجبرہ سارا میرے مولا علی تو ایجاد ہے، جس سوال دا کوئی سر پیر نہ ہوئے اوتھے میرے مولا فرماتے سن فرض کیا، اور 17 اونٹ ایک اپنا پا کے بچاندے سن نا میرے مولا کہ فرض کیا اونٹ 18 ہے، فیصلہ کر دیتا۔ یہ مطلب ہے فرض کرنا مولا علی دی سنت ہے۔ میں فرض کرنے کا گسا نہ کرے، شیعہ زیادہ بیٹھے ہو سادات، فرض کیتا کہ نبیاں دے ورثے وچ جائیداد، مال، اونٹ، گائے، پیڑ، بکری، زمین، کھجوراں نہیں ہوندیاں۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ ورثہ کیا ہوتا؟ میں فتق دی بحث نہیں پہ کرتا، میں پہنا بتاؤ تو صحیح وہ ورثہ کیا ہوتا ہے، بتانا پڑے گا۔ لکھے نے فرماتے ہیں ہائے ہائے شبیر احمد عثمانی، پہلا طاہر القادری لکھتے ہیں کہ زکریا کہہ رہے تھے میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرے بعد میری دین کی نعمت کو ضائع نہ کر دیں۔ یہ مطلب ہے اگر دین بھی ورثہ ہوتا ہے، ہوتا تو ہے، بڑی آسان گفتگو میں کر دیتی ہوں، او بھائی دین بھی ورثہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا۔ اور شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ کر ان کے علم و حکمت کا وارث بنے۔ یہ مطلب ہے اگر جائیداد نہیں ہوتی علم تو ورثہ ہوتا ہے، حکمت تو ورثہ ہوتا ہے۔ لے بھائی رکھ قرآن تے ہاتھ تے 10 فدق دی فائل اسی بند کرنے چھڑ دے نہیں، فدق دی فائل بند کر کے رکھنے اسی ترلڑ بحث کرنے۔ اگر نبیوں کی جائیداد نہیں ہوتی تو ورثہ کیا ہوتا ہے تیرے مطابق؟ علم اور حکمت۔ چل مک گئی گل، اگر نبی علم بھی چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر علم رسول کا وارث کون ہے؟ ہائے ہائے، اگر نبی حکمت چھوڑ کے گئے ہیں تو حکمت رسول کا وارث کون ہے؟ اسا بوٹی پی کے علی نو نہیں بننے ہاں۔ نبی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ یہ مطلب ہے اگر میں شہر علم ہوں دروازہ پھر بھی علی ہے، اگر حکمت کا گھر ہوں دروازہ پھر بھی علی ہے۔ اور ہم فتق کے معاملے میں چپ بھی ہو جائیں پھر بھی علی ہی وارث ہے۔ علم رسول کا وارث بھی علی ہے، حکمت رسول کا وارث بھی علی ہے۔ میں کو لطف لینے لگا آخری گل کر کے، لطیف گل ہے، مہربانی میرے عزیزوں۔ سکول میں اگر 100 بچہ پڑھ رہا ہو، وظائف بھی بچے لے رہے ہوں، پھر ٹیچر کہے یا اللہ کوئی بیٹا دے کہیں سکول ضائع نہ ہو جائے۔ علم تو بچے سارے سیکھ رہے ہیں، اگر طالب علم سکول بچا سکتے تو بیٹا کیوں مانگتا؟ ہاں کی سن رہے ہو بھائیا؟ میں بیانا بڑے بڑے لائق طالب علم موجود
ہے، اسکالرشپ لے چکے ہیں، ان کی موجودگی میں اگر ٹیچر بیٹا مانگے تو یہ مطلب ہے طالب علم ہونا اور ہے سکول بچانا۔ اگر زکریا کا دین، میں دین دی وراثت بحث کر رہا ہوں، اگر زکریا کا دین صحابہ کی وجہ سے بچ جاتا، میں کی کہہ رہا ہوں، اوے ماننے والوں، چلو صحابہ تو خوف زدہ ہو، ماننے والوں کی وجہ سے اگر بچتا ہوتا، ماننے والوں کی وجہ سے بچتا ہوتا تو بیٹا کیوں مانگتا ضعیف ہی میں؟ یہ مطلب ہے نہیں بچ رہا تھا نا نظام رسالت بیٹے کے بغیر۔ میں مکا دیتی ہے گل، اب پتا چلا کہ رسول کا بیٹا فوت ہو جانے پر کافر خوش کیوں تھے۔ یہ مطلب ہے عرب کے بدو بھی جانتے تھے کہ اس کا نظام صحابہ کی وجہ سے نہیں بچے گا، بیٹوں کی وجہ سے بچے گا۔ کیا نبی کے پاس ماننے والے نہیں تھے؟ بھائی نبی کے پاس بڑے بڑے ماننے والے تھے، سلمان جیسے ماننے والے، ابو ذر جیسے ماننے والے، مقداد جیسے ماننے والے، جن سے اللہ نے کہا میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ ایسے ایسے ماننے والوں میں بدوؤں نے کہا یہ بے اولاد ہے، ابتر ہے، اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں رہا۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا پھر کیا ہے بیٹا نہیں رہا۔ نبی کے ماننے والے کافی ہے دین بچانے کے۔ ہائے ہائے، نبی کے ماننے والے کافی ہیں، دین بچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں۔ اور ضیاء القرآن میں کیا نام ہے، پیر کرم علی صاحب بیرا شریف والے، وہ لکھتے ہیں عرب کے بدو کافر اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے تو دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ چند روزہ کھیل ہے جو اس کے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اللہ نے مشرکین کے طعنوں کے جواب میں قیامت تک دین محمد کو بچانے کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تیرا نام بھی رہے گا، تیرا نشان بھی رہے گا، تیرا اسلام بھی رہے گا، اور اس کی بنیاد کوثر ہے۔ بولو بولو جی، بتا مولوی وہ کوثر کیا ہے، وہ کثرت نعمت کیا ہے؟ مولویہ کیا کیا ہونا کیا جنت ہے چک نہر، شکر ہے نہر، یہ نہرہ تو نہیں نا، ایک ہی ہے نا۔ وہ یار نہرہ بھی نہرہ نے کہ نہر ہے، نہر ہے، یہ تو مطلب ہے کوئی ایک کے۔ وہ یار نہرہ نے تو نہرہ ہی صحیح، پھر ایک ہی ہے نا، ایک ہی ہے نا، چار تو نہیں نا، ہزار بھی نہیں نا۔ نبی کی بیٹی چار بنا یا ہزار بنا، نسل ایک سے باقی ہے۔ میں کدی موت رہے ہوں نہیں تھا، مہربانی کے بنا نہرہ نے میں نے پہلی باری حکم کیتا مدنی صاحب نے، میں حاضر ہو گیا، ایتھے کو بندہ کھلو کے آکھے اے مولوی نے پڑھ کتھوں لے اندر، تے مدنی صاحب اٹھ کے آکھن ٹھہر جا بھائی ٹھہر جا، میں انہوں جاننا یہ تے گھر موٹر لگی ہے پانی دے رہی۔ سبحان اللہ، یہ کیوں ہے؟ بندہ کی پہ آندہ پہ مولوی ان پڑھ تے قبلہ کی پہ فرمان، یہ تے گھر موٹر لگی ہے ٹھیک ٹھاک پانی دے رہی، تو اڈا آسا نکل گیا۔ اس واسطے جواب بنتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں۔ ہر بندہ کہے گا قبلہ سن دے ہے وہ پہ وہ کی پہ آندہ، سن دے ہے وہ، ہر بندے نو شک پائے گا یا وہ نہ سنیا نہیں، میرے لوگ دیکھو، یا سنیا نہیں تے یا جیڑا ثبوت پہ دیں دیں اور ثبوت ہے ہی نہیں۔ اگر میرا پڑھے لکھے ثابت کرے تو کم از کم میری سکول دیا سنداں تو میں بخائی سکنا۔ یہ دا مطلب ہے اگر ان پڑھ ہوندہ تانا ملے تو موٹر نال نہیں نہ تپدا، تے بے اولادی دا تانا نہر نال بھی نہیں تپ۔ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا عرب دے لوگ پہ آندے نے بے اولاد ہے، اللہ پہ آندہ
یا مولوی گل کر اللہ سندا نہیں تے یا انج کردا نہیں، وہ سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے۔ یاد رکھ میری ان پڑھی کا داغ اس وقت دھلے گا جب میں سند پیش کروں گا، محمد پر ابتری کا داغ تب دھلے گا جب اولاد پیش کرے گا، اور اس اولاد کے سبب کا نام بطول ہے۔ بولو بولو، امام حسن علیہ السلام صبت اکبر ہے یا نہیں؟ نبی کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ اور اس کی وجہ بطول ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے نظام بچا بطول کی وجہ سے، اسلام بچا بطول کی وجہ سے، نسل بچی بطول کی وجہ سے۔ اور لوگوں، صرف نبی کی بیٹی فاطمہ نہیں، دین کی بقا کا نام فاطمہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس عرب کے خطے میں رسول کو بے اولاد کہا گیا، وہاں ایک صحابی کے بیٹے کو نبی نے بیٹا بنا کے پالا۔ جب اس نے بیوی کو طلاق دے دی، نبی نے اس سے شادی کر لی، لوگوں نے تانے دیے، تو اللہ فرما رہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، چپ رہو، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، اپنا بیٹا رہا نہیں، کسی کا بیٹا بیٹا بنتا نہیں۔ اسی عرب کے بدو خوش تھے، بدو خوش تھے بیٹے کے فوت ہونے پر، منافق خوش تھے کہ اللہ نے روک دیا ہے کہ کسی کے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا۔ اب وارث کون ہوگا؟ اسی عرب میں رسول کہہ رہے تھے ابنانا و ابناکم، اے اپنے بیٹے لاؤ، میں تو اپنے بیٹے لے کے آ گیا۔ یہی وارث رسول ہے، یہی توحید کے وارث، یہی کتاب کے وارث ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایتے 100 گڈی بار کھلوتی ہوئے، گڈی دا نمبر کھڑ کے اعلان کیتا جائے کہ ایس نمبر دی گڈی نو اگ لگ گئی، سارے نہیں دوڑنے، مالک دوڑے گا، مالک دوڑے گا۔ جدو یزید نے اسلام دی کھیت اگ لان دی کوشش کی تھی، شیعہ کلے بہن تے آندے نے فلانے دے پوترے بھی بستے رہے، فلانے دے دوترے بھی آباد رہے، فلانے دیا تیاں بھی بیٹھی آنیاں۔ اور یاد رکھو یار، اعتراض نہ کرو، وہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں وہ مالک ہی کوئی نہیں تھا، وارث ہی کوئی نہیں تھا، نکلا صرف وہ جو بطول کا بیٹا۔ اللہ نے چنا ہی اس خاندان کو ہے۔ پھر جدو بطول دا بیٹا نکلیا، پھر بیٹیاں بھی نکلیاں، پھر بطول دیا پوتریاں بھی نکلیاں۔ میں دعا واسطے آنسو آؤندے نے، آنسو سانو آؤندے نے دعا واسطے۔ یقین کرو ساڑھے تے اللہ دا خاص کرم، لوگ جدو پریشان ہوئے نے ان آنسووں تے عزاداری تو ہوئے نے۔ ایک گل سے باقی لوگ کی مناظرہ کر لی دن، مباحثہ کر لی دن، مذاکرہ کر لی دن، ایتھو پریشان ہوندے نے۔ یاد رکھنا یہ آنسو بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگاں دے بڑے بڑے معاملات چانسو نکلے نے، صرف اہل بیت دے حق کے چانسو، اے مقدر نہ آؤندے نے، چنیدہ لوگاں نہ آؤندے نے، اللہ دی سلیکشن نہ آؤندے نے۔ کدی نہ پریشان ہونا کہ 10 محرم نو بچے لوگاں دے کرکٹ کھیڑ دے نے، 10 محرم نو شرطاں لا کے بندے پیپسیاں پیندے نے، تے ساڑیاں پتیاں پینا نال ساڑا کوئی منڈا تینو کرکٹ دے میدان 10 محرم نو نہیں ملے گا۔ کوئی پہن نو لے کے ایس چوک وچ روندا ہوگا، کوئی والدہ نو لے کے اس چوک وچ روندا ہوگا۔ لوکاں دے آنسو نکلدے نے کدی کدی، لیکن یہ دے خاندان نبوت دے حق کے آنسو قبلہ میں صاحب لایا بہت مشکل۔ میرے نال ایک بندہ او رو پیا جے زندگی چ میں روندا نہیں ویکھیا۔ میں کہ کی ہویا؟ کہنے لگا یار افسوس ہویا ہے، اوتھے انجینئر مار دتا نے سری لنکا دا، پردیسی دی لاش روڑی۔ کہنے لگا وہ پردیسی سی، وہ دی فیکٹری جو لاش کٹ کے سڑک تک لے آندی نے۔ انتہائی زیادتی ہے یار، کدی لاشاں نال بھی انج ہویا ہے۔ میں کیا ہویا تے ہے تینو دسے ہی کسے نہیں، ہویا ہے نا۔ افسوس دی گل ہے کہ سری لنکا دا انجینئر اگرچہ ناجائز ہویا کسے نو پتہ ہی نہیں، لوگاں دا حق ہی نہیں کہ خود فیصلہ کرن۔ لوگاں ظلم کرن تو بعد اندروں کسیٹی لاش تے سڑک تے لے آندی، تے پڑھیا لکھیا لوگاں دے دل نو ہاتھ پہ گیا۔ یار تیرے دل نو کدی ہاتھ نہیں پیا، کوفے دے سارے بازار آئے
جدو حضرت مسلم دی لاش پھیری اے مری دے واقعے تو بعد بندے روئے نے جی روئے نے بندے میں بندے روندے ویکھے نے میں کیوں روئے ہوں انہوں نے کہا یار اسی سوچنے ہوں جدو 4 چفیرے برف چڑھ دی ہوئے گی اندر بچے سن اندر بیوی اندر اشار وہ جدو صاحب گم ہون لگا ہے تے 4 چفیرے برف چڑھ دی گئی ہے وہ آوازہ دیندے رہنے وہ واٹس ایپ کردے رہنے وہ پیغام دیندے رہنے انہوں نے سنی کسے نہیں ایتھے بندے دے آنسو ڈگے نا کہنے لگا یار میں انہوں جدو گر گئے ہونگے برف تے بچے کی کردے ہونگے میں کیا بس اس طرح ہی کدی سوچیں جدو آگ 4 چفیرے لگ گئی اولاد بدور کی کر دی ہوئی میں صرف 2-3 جملے پڑھ دینا تیاں سارے جہانوں پیاریاں ہوں دیا جدے کول پراڈو ہوئے بیٹی نو پراڈو دیندہ جدے کول کار ہوئے وہ کار تے بندہ جدے کول سائیکل ہوئے وہ پچھے رکھ کے نا کپڑا اندر بیٹی تو پچھے بہ جا میں تینوں لے جان پیو جننے جوگا ہوئے آخری جملہ آزان دا ٹائم ہو گیا پیو جننے جوگا ہوئے کردہ کائنات تے 2 تیاں ایسیاں گزریاں جنہ تے باپ سمجھتے سن ساڑی بیٹی تسکین ہے میرے واسطے 2 ایسے گزرے نے ایک نانا ہے ایک نواسا تواڈی واری آگئی ہے تسی میرے نہ بولو میں تواڈنا ایک نانا ہے اے تساں آکھنا نواسا مہربانی اس بھی بیٹی دا نام فاطمہ رکھے صدقے جاواں نواسے نے بھی بیٹی دا نام فاطمہ رکھے وہ زہرا مشہور ہے وہ سکینہ مشہور ہے ہون میرے نہ تسا بولنا تواڈی واری سخت جملہ آ گیا وہ دادی ہے بولو بولو ایک دادی ہے ایک پوتری ہے ایک پوتری آکھن لگا جدہ آنسو نہیں نہ آیا ہون آ جائے گا دادی مدینہ دفن ہے شام اوکھا نکل دا نا ایک واری منہ چو بولو جی دادی مدینہ دفن ہے پوتری شام دفن ہے دکھ کس گل دے مدینے والے مدینے والی دے رون تو تنگ سان شام والے شام والی دے رون تو تنگ سان مدینے والی کو ایک علی سی شوہر دی شکل ہے شام والی کو علی سی ویر دی شکل ہے ہون ظلم بڑا مدینے والی کو جڑا علی سی حیدر قرار وہ مدینے والی فاطمہ نو اندہ سی میں وکھرا مکان بنا ہے اندر بے کے رولے کر بار میں تیری حفاظت کروں گا ایتھے میرا پٹن تے دل کرتا ہے کہ شام والا علی ہاتھ چم چم کے اندہ سی میں تینوں کتھے لے جاؤں میں بھی پابند سلاسلہ تو بھی قائد ہے آباد رہو جی بس تسا میں دکھ لگتا ہے وہ دادی اور پوتری اگلا اکھا جملہ ہے دادی بھی زخمی سی پوتری بھی زخمی سی دکھ کس گلتا ہے ایک پیو دے سر نو ایتھے رکھ کے دکھ سنان دی رہی دوسری پیو دی گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے دکھ سنائے نے تراوے دکھ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو ویسے مجموعی کدی پڑھنا مجموعی دکھ تو میں ایک ہی پڑھ کے مجلس مکا دینا علی جیسا شجاع حضرت سجدہ نو قبر چ رکھ کے جدو مٹی پان لگے نا اوکھا ٹائم ہوندہ ہے جدو عزیزاں دے مٹی پائیے مٹی پان تو پہلا میرے مولا دا ایک ہاتھ قبر دے اندر سی دوسرا ہاتھ قبر رسول کر کے آلے دین بیٹن پوچھ لینا ضرور میں مبالغت نہیں کر رہے قبر رسول والی اشارہ کر کے امیر المومنین فرماتے ہیں جوے دی امانت دے گا سونا میں اومیں دی واپس نہیں کر سکیا تیری تھی زخمی ہے آباد رہو میں تریوری آمین آکھنے دعا کر لگا ایک ہاتھ پیو دی گلی قبر تے گلی تان نہ نوجوانوں کہ تازہ قبر گلی ہوں دی بعد سک جان دی اجے کچھ دن گزرے سن پیو دی گلی قبر تے ہاتھ رکھ کے جویں دیا تیاں پالیاں ہون اوویں دا انہاں دا مزاج ہو جاندا تسی کدی بطول دا پہلا وین ہی سنو نا پتہ نہیں زہرا دے بابے نے تینوں کنہ نازا نال پالیا سی پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے بابا جتھے میں آؤندی سا تے تسی اٹھ کے کھڑے ہوندے سو میں نو تیری عزت دی قسم اوتھے لوکی بیٹھے رہے
ہائے آکھن والے ہو کسے غم چ نہ رہو لوگ بیٹھے رہے تے میں کھلوتی رہی دوجا جملہ تے تریجا جلدی پڑھ دین لگا میں کدی رکیا نہیں اتھے میں دی تفسیر بھی کدی نہیں کیتی میرے وس دی گل نہیں جی میں نو معاف کرنا میں تفسیر زندگی جی کر ہی نہیں سکیا جلدی جلدی پڑھ کے میں گزر جان لگا یہ تو گزر جان ہی میرے واسطے بہتر ہے یہ دی میں پھولا پھالی نہ کرا بطول دوجا جملہ فرمایا بابا جڑے دروازے تے آیتاں پڑھتے سو ساڑ چھڑیا آئے آئے جڑا ہاتھ چوم دے سو تروڑ چھڑیا ایو ہاتھ ہے جڑا کفن چوی پاسے تھی ایو ہاتھ ہے جڑا قبر چوی پاسے تھے اور ایو ہاتھ ہے قبلہ جڑا حشر چوی پاسے تھے ہوئے گا صرف ایک باری اٹھے ہیں جدو شبیر آکھے نا اممہ بلائے گی تو میں جاواں گا علی فرمان دے زہرہ دے دووے ہاتھ آئی تھے آئے تے رو کے فرمان دیا آوے میرا کربلا دا نوا آوے میرا جنگلہ دا مظلوم بچنا بی بی فرما رہے سن میں ماں وہاں تو بیٹا ہے اودو آیا ہے جدو میں تینو کفر چو بلائے ہیں میں تیرا وہ ویڑا نہیں اڈیکاں گی جدو آکھے گا حل میں ناصر ینصرنا میں رات روٹی بیعتے آ جان 8ویں امام فرماتے نے آنکھ خوش کون تو پہلے دعا کر لو میں چاہنا جلدی دعا کر دیں تاکہ جلدی قبول ہوئے مدنی صاحب قبلہ دی حیات طولانی انہاں دا ویڑا آباد رہے خالق کوئی پریشانی نہ دے بیماران دی شفا واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے روزگار دے روزگار واسطے مقروض دے قرضے دی ادائیگی واسطے بچیاں اور بچیاں دیاں شادیاں دی پریشانی بیرون ملک جڑے بچے گئے انہاں بچیاں واسطے میں ضرور دعا کرنا جڑے غریب پہنہ نو آکھ کے گئے نے میں شادی آ کے کرانگا میں پیسے لے آواں گا انہاں پردیسیاں واسطے بھی التماس کرنا 12ویں آقا دی آمد واسطے پاکستان دی بہتری واسطے حکومت نو اچھے فیصلے کرن دی توفیق واسطے قرآن برکت واسطے کھولے تے صدات عظام دی اکثریت ہوئے گی یقیناً صدات مومنین 3 باری آمین میرے نال آکشن میں او دی منت کرن لگا جدے متعلق سانو تعلیم ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اسی تیری عبادت کرنے ہیں تیرے کو منگنے ہیں ساڑی عبادت بھی ناقص ہے تیری نوکری چنگی کیتی ہوں دی تے تیرے کو منگ دے بھی چنگے لگ دے زبان کھولن دے قابل نہیں ہاتھ اٹھان دے قابل نہیں چوڑی پھیلان دے قابل نہیں تو اکبر ہے ساڑے نہ زد نہ کا اسی ذری زد دے قابل نہیں اسی انہیں جو کہ نہیں صرف منت کر سکنے کر لیا سانو اون ہے جنہ دی تو نہیں موڑ دا وہ تیری نہیں موڑ دے 3 واسطے دین لگا 1 منٹ دعا ختم ہو جائے گی اجے آنسو ہے بچنے تارے یہ دے وچ امام دے فرمان دے مطابق التجا کر خالقہ ساڑے گناہ معاف فرما ساڑیاں دعاواں قبول فرما پہلا واسطہ تینو دین لگا تینو علی اصغر دے آخری سادہ واسطہ میں سمجھنا سا تسی آمین آکھو گے لیکن تواڈی ہائے بھی شامل ہوگا بات تینو باب الحوائج دے آخری سادہ واسطہ ساڑے گناہ معاف فرما ساڑیاں دعاواں قبول فرما اور دوسرا واسطہ دین لگا تینو بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ جدو ایک کہہ کے چپ ہو گئی بابا میں 4 سالہ ضعیف ہو گئی اور کھلے قرآن دے سامنے ایسا واسطہ دین لگا تیرا دریائے رحمت تو گیا نہیں آ جائے کنڈیاں تو بار کیوں نہ تیری رحمت آئے گی واسطہ تیرے اسی تے بہت کمزور لوگ ہاں واسطہ تینو وہ دین لگا جدو اگو میں نو واسطہ آؤں دا ہی کوئی نہیں تینو بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرندہ واسطہ ربنا تقبل دعا بھاک مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا و بناہما اللہم صلی اللہ بابا جی